افریقہ سے برطانیہ منتقل ہونے والا کرونا کا نیا اور مزید خطرناک وائرس پاکستان بھی پہنچ چکا ہے۔ کراچی میں نئے وائرس کے تین کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ نیا وائرس کووڈ-19 کے پرانے وائرس سے 70% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے اس نئے وائرس کو ماہرین ایک بہت بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ 65% زیادہ تیزی سے یہ وائرس جو ہے پھیلتا ہے اور بچوں پر بھی اس کے کافی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں اس نئے وائرس کے پھیلاؤ کے بعد کئی ملکوں نے برطانیہ کے ساتھ جو فضائی سروس تھی اس کو منسوخ کیا۔ ہماری حکومت نے بھی اس نئی آفت سے بچنے کی کوشش کی۔ برطانیہ سے جو لوگ آئے پاکستان واپس، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، ان کو ٹریک کیا گیا، اس کے بعد ان کے ٹیسٹ کیے گئے۔ محکمہ صحت سندھ کی بات کی جائے تو اس سے برطانیہ سے جو 12 لوگ واپس آئے تھے ان کے ٹیسٹ کیے، جن میں سے 6 کا کووڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا۔ جینو ٹائپنگ سے پتہ چلا کہ 3 مریض ایسے ہیں جن میں یہ نیا وائرس موجود ہے۔ بالکل، اور مریضوں میں پائے جانے والے برطانیہ میں پائے جانے والے وائرس سے 95% مماثلت رکھتا ہے۔ تو اب اس پر ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے کرونا ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ کراچی میں برطانیہ سے واپس آنے والے 3 افراد میں نئی قسم کے کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے، تو کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم، ظاہر ہم پہلے بھی مشکلات میں گھرے تھے، تو اس نئے چیلنج کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کو روکنا ہمیں کیسے ہے؟ واقعی ابھی تو صرف 3 پیسنجر ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے صحیح طریقے سے ٹریکنگ اور ٹریسنگ کر لی اور جن لوگوں کے سے یہ کانٹیکٹ میں آئے ہیں ان کو بھی آئسولیٹ کر کوارنٹائن کر دیا، تو ابھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے زیادہ فکر ہے کہ جو پچھلے مہینہ 1.5 مہینے میں کی بہت ساری اور فلائٹس آتی رہی ہیں جس کے تحت ہزاروں لوگ آ چکے ہیں، ان کو ہمیں ایکچولی صحیح طرح سے چیک کرنا چاہیے اور ٹیسٹنگ کرنی چاہیے کہ ان میں کتنے لوگ ایسے تھے۔ وہاں سے بہت سے کلیئر بھی ہو جاتے ہیں، تو اب جیسے یہ لوگ یہاں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں وہاں برطانیہ سے کلیئر ہو گئے تھے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو PCR پہ ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر 100% سرٹنٹی تو نہیں آتا، 25% فالس نیگیٹو آ جاتے ہیں۔ تو اور یہی آپ نے دیکھا کہ ہمارے کرکٹر گئے نیوزی لینڈ سے، یہاں سے کلیئر ہو کے گئے اور وہاں ڈیٹیکٹ ہو گیا۔ تو یہ اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں پچھلے 1-1.5-2 مہینے کے اندر برطانیہ سے، کیونکہ یہ ستمبر سے پھیل رہا ہے برطانیہ میں، تو اس وجہ سے پچھلے 1.5-2 مہینے میں جو آئے ہیں ان سب کو ٹریس کر کے ان کو چیک کرنا چاہیے، اور اگر ان میں ہے تو پھر ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے ہمیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، وفاقی حکومت کرونا کی ویکسین حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، اس بارے میں کوئی اپڈیٹس آئی ہیں اب تک؟ اس وقت کوئی 9 ممالک ہیں جن کی کمپنیز کی ویکسین جو ہیں، 9 کمپنیاں ہیں ایسی جن کی ویکسین جو ہیں اس وقت فیز 3 کلینکل ٹرائل مکمل کر چکی ہیں۔ ان میں سے ایک جو فائزر کی تو بیکار ہے کیونکہ بہت لو ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے، باقی جو 8 کمپنیاں ہیں جن میں سے امریکی، چائنیز اور ایک رشین کمپنی ہے اور ایک برطانیہ کی کمپنی ہے، یہ کمپنیز کے سے بات چیت کی جاتی ہے اور اس سلسلے میں حکومت بات چیت کر رہی ہے اور پیسے بھی مختص کیے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس میں تیزی سے پیش رفت ہوگی اور ویکسین لینے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی کھول دیا جا سکتا ہے اگر ڈریپ کو اپلائی کریں وہ کمپنیز کے ڈیٹا کے ساتھ، تو ڈریپ جو ہے امپورٹ کی اجازت بھی دے سکتی ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور اس حوالے سے پھر سے جو ہے یہ بات روز کہنی ضروری ہے کہ احتیاط کریں اور ماسک اور جتنے بھی SOPs ہیں انہیں فالو کریں، سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کریں،